آپا جی کا دوسرا بیٹا اعظم بہت ہینڈسم، اسمارٹ، نیک اور ہمدرد، اپنی ماں کی اتنی محبت اور ذمہ داریوں کا احساس کرنے والا تھا۔ گریجویشن کرنے کے بعد جب اس نے عباس کو اچھی کمائی کرتے نہ دیکھا تو ملک سے باہر جانے کا ارادہ کیا۔ آپا جی اسے جانے نہیں دیتی تھی، مگر اس کی ضد کے سامنے مجبور ہو کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ ایران، مسقط، دبئی اور سعودیہ میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد بالآخر لندن پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں دن رات محنت مزدوری کی، ٹیکسی چلائی اور واپس آ کر سب سے پہلے آپا جی کے لیے یہی والا گھر خریدا جس میں اب وہ مشل کے ساتھ رہتی تھی۔ آپا جی اس کی شادی کرنا چاہتی تھی لیکن وہ نہ مانا کیونکہ ابھی عبید کی پڑھائی جاری تھی۔ عبید سول انجینئرنگ کر رہا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد فصیحہ کو اس کی شادی کی فکر لاحق ہو گئی، مگر عبید کو فصیحہ کی حرکتیں سخت ناپسند تھیں تو آپا جی نے اس کے مشورے سے ایک رشتے والی کے ذریعے شمع سے اس کی شادی کروا دی، مگر شمع بھی کوئی اچھی بہو ثابت نہ ہوئی۔ بات بات پر مین میخ نکالنے والی، فضول بحث و مباحثات، طنز و تنقید کی ماہر، ہر وقت فصیحہ کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں مصروف رہتی۔ آپا جی کے گھر کا ماحول ایک دم خراب ہو کر رہ گیا۔ دن کا آغاز لڑائی جھگڑے سے ہوتا اور اسی میں شام ہو جاتی۔ آپا جی نے اعظم کے مشورے سے دونوں بھائیوں کو الگ کر دیا۔ دونوں کرائے کے گھر لے کر رہنے لگے تو زندگی میں تھوڑا سا سکون آ گیا۔ آپا جی نے اعظم کو فورس کرنا شروع کر دیا کہ وہ بھی اب شادی کر لے، اور اس نے لندن میں ہی ایک پاکستانی لڑکی ہنا سے شادی کر لی۔ ہنا بہت اچھی سلجھی ہوئی مذہبی لڑکی تھی۔ اعظم ہنا کو شادی کے بعد پاکستان لے کر آیا تو آپا جی کو وہ بہت پسند آئی۔ وہ آپا جی کا بہت ادب و لحاظ کرتی تھی۔ آپا جی کی دونوں بہوؤں سے اچھی تھی اور دونوں اس سے حسد اور رقابت رکھتی تھیں۔ آپا جی کے اصرار پر ہنا مشل کی پیدائش کے 5 ماہ بعد پاکستان آ گئی۔ آپا جی مشل اور ہنا کو کچھ عرصے کے لیے پاکستان میں رکھنا چاہتی تھیں، مگر ایک دن اعظم اور ہنا مشل کو آپا جی کے پاس چھوڑ کر اپنی چھوٹی سی گاڑی میں باہر گئے، مگر راستے میں ہی ان کی کار کو انتہائی خطرناک حادثہ پیش آ گیا۔ دونوں میاں بیوی کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی۔ آپا جی کے لیے تو اعظم اور ہنا کی موت کا دکھ بہت جان لیوا تھا۔ فصیحہ اور شمع نے تو بچی کو ہاتھ لگانا گوارا نہ کیا۔ آپا جی پر ساری ذمہ داری آ پڑی۔ انہوں نے بہت ٹوٹے دل سے اپنے آپ کو اور مشل کو بھی سنبھالا۔ عباس اور عبید ماں کے فرما بردار تھے۔ انہوں نے مالی معاونت کرنے کی کوشش کی تو دونوں کی بیویوں نے وہ فساد کھڑا کیا کہ خدا کی پناہ۔ آپا جی نے پھر تھوڑی بہت سلائی کڑھائی کر کے مشل کی پرورش شروع کر دی، لیکن جب حاشر نوکری پر لگا تو اس نے آپا جی کا کام بالکل چھڑوا دیا اور اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر ایک مخصوص رقم خاموشی سے آپا جی اور مشل کو دینے لگا۔ عبید کے 3 بچے تھے۔ بڑا بیٹا ارمان بہت اچھا سلجھا ہوا نوجوان سعودی عرب میں ایک کنسٹرکشن کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ اس سے چھوٹی بہن بسمہ BA کرنے کے بعد گھر میں بیٹھی تھی۔ وہ انتہائی بدمزاج، نک چڑھی، مغرور، فیشنیبل تھی اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، یہاں تک کہ عریشہ کو بھی خوب چلی کٹی سناتی رہتی۔ مشل کو تو وہ بالکل ہی جوتی کی نوک پر رکھتی تھی۔ اس پر ایسے طنز کرتی کہ وہ کئی گھنٹے روتی رہتی۔ اس سے چھوٹا بھائی برہان شمع کا انتہائی لاڈلا ICS کا اسٹوڈنٹ تھا، جسے پڑھائی میں کم مگر نت نئے فیشنوں اور آوارگی میں زیادہ دلچسپی تھی۔ آپا جی اس کے فیشنوں پر اکثر تنقید کرتی تھی تو شمع کو بہت برا لگتا اور برہان بھی آپا جی کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ عباس، عبید، حاشر اور ارمان آپا جی کے جتنے فرما بردار تھے، برہان اتنا ہی بے ادب، منہ پھٹ اور بد لحاظ تھا۔ عبید اکثر اسے اس کی بدتمیزیوں پر ڈانٹتا، مگر شمع ہمیشہ اس کی بیجا فیور کرتی، جس کی وجہ سے وہ روز بروز بگڑتا چلا جا رہا تھا۔ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو حاشر اور عبید کو تنخواہ ملتی تو عبید اور عباس 5-5 ہزار روپے آپا جی کو خرچے کے لیے دینے آتے۔ حاشر ان سے الگ آپا جی کو چپکے سے 5,000 اور راشن وغیرہ دیتا تو یوں آپا جی کے گھر اور مشل کی پڑھائی کا خرچہ پورا ہوتا۔ آپا جی اس کی بہت شکر گزار ہوتی کہ اس کی وجہ سے ان کی سفید پوشی کا بھرم قائم تھا۔ حاشر کو جیسے ہی تنخواہ ملی تو وہ مارکیٹ چلا گیا، کیونکہ اگلے ہفتے بسمہ کی برتھ ڈے آ رہی تھی۔ حاشر اور بسمہ بہت عرصے سے ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے آ رہے تھے، مگر ان کی محبت کی بھنک دونوں خاندانوں کو بھی تک نہ پڑی تھی، کیونکہ فصیحہ اور شمع ایک دوسرے کو بہت مشکل سے برداشت کرتی تھیں۔ رشتہ کرنا تو دور کی بات تھی۔ بسمہ حاشر کے دیے ہوئے گفٹ پیک کو اپنے کمرے میں بیڈ پر
رکھے کھول کر دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر انتہائی خوشگوار مسکراہٹ تھی۔ ڈبے میں ریڈی میڈ سوٹ، پرس، جیولری اور پرفیوم کے ساتھ انتہائی خوبصورت کارڈ تھا جس پر لو یو لکھا ہوا تھا۔ بسما خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی۔ وہ سوٹ اور بیگ کو الٹ پلٹ کر ان کے ٹیگ دیکھ کر برانڈ جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ انتہائی سطحی سوچ اور شوباز فطرت کی مالک تھی۔ برانڈ ٹیگز تو ہے ہی نہیں۔ حاشر کو کئی بار بولا ہے کہ برانڈڈ چیزیں خریدا کرو، مگر اسے کوئی سینس ہی نہیں۔ اس کے گھر میں کسی نے برانڈ پہنا ہو تو اس کو پتا ہو نا۔ بسما نے نخوت سے سوچا۔ اسی لمحے اس کے موبائل پر حاشر کی کال آنے لگی تو اس نے جلدی سے موبائل کان سے لگایا اور آنکھیں گھما گھما کر خوش ہو کر باتیں کرنے لگی۔ حاشر، تھینک یو ویری مچ۔ گفٹس پسند آئے؟ کیسے پسند نہ آتے؟ تمہاری چوائس ہو اور مجھے پسند نہ آئے؟ امپاسبل۔ تھینک گاڈ تمہیں سب کچھ اچھا لگا، لیکن یہ بتاؤ سب سے اچھا کیا لگا؟ حاشر نے خوش ہو کر پوچھا۔ وہ تو میں بعد میں بتاؤں گی، پہلے تم بتاؤ تمہیں کیا چیز سب سے اچھی لگی؟ کارڈ۔ حاشر مسکرا کر معنی خیز انداز میں بولا۔ کیوں؟ اس میں کیا خاص بات ہے؟ وہ کارڈ جلدی سے اٹھا کر بولی۔ اس میں لکھے ہوئے خوبصورت الفاظ، مجھے لگا جیسے میری محبت اور چاہت کو ان الفاظ نے زبان دے دی ہے۔ وہ انتہائی محبت بھرے لہجے میں بولا تو بسما نے جلدی سے کارڈ کو کھول کر اس کو بے پرواہی سے پڑھا اور جلدی سے بولی، ہاں اچھی ورڈنگ ہے۔ اس نے بے پرواہی سے کہا، اچھا تم بتاؤ تمہیں کیا چیز سب سے اچھی لگی؟ حاشر نے مسکرا کر پوچھا۔ ڈریس، اپنی برتھ ڈے پر میں یہی پہنوں گی، لیکن یہ کس برانڈ کا ہے؟ برانڈ ٹیگ تو ہے ہی نہیں۔ یار مجھے برانڈ کا کچھ پتا نہیں، جو چیز پسند آئے لے لیتا ہوں۔ وہ ہونٹ سکیڑ کر بولا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن نیکسٹ ٹائم برانڈز دیکھ کر لینا، برانڈڈ کپڑے دور ہی سے نظر آ جاتے ہیں۔ بھئی آج کل برانڈز ہی تو اسٹیٹس سمبل سمجھے جاتے ہیں، بسما نے اکڑتے ہوئے کہا۔ اوکے جناب، حاشر نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ حاشر، میں سوچتی ہوں میں کتنی لکی ہوں جسے تمہاری محبت ملی ہے، اور تم کتنی محبت سے میرے لیے شاپنگ کرتے ہو۔ تھینک یو حاشر، بسما نے پرفیوم کا ڈھکن کھول کر اپنے اوپر سپرے کرتے ہوئے کہا۔ لکی تو تم واقعی ہو جسے حاشر کی محبت ملی۔ حاشر ہر ایک پر تو فدا ہونے والا نہیں نا۔ وہ ہنسنے لگا۔ جانتی ہوں، اسی لیے تو تمہاری محبت مجھے مغرور بنا رہی ہے۔ ارے مغرور ہرگز نہ ہونا، ورنہ گزارا مشکل ہو جائے گا۔ تمہاری محبت کے سنگ ہر حال میں گزارا کر لوں گی، بسما نے ہنستے ہوئے کہا، اور حاشر کے ساتھ باتیں کرنے کے بعد وہ سارے گفٹس کو بیڈ پر پھیلا کر موبائل پہ ان کی پکس لے رہی تھی اور مسکرا کر فیس بک پر اپلوڈ کرتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ آدھی فرینڈز تو میری گفٹس دیکھ کر جیلس ہو جائیں گی اور آدھی اوپر سے لائک کریں گی۔ اسی لمحے ایک دم دروازہ زور سے کھلا۔ برہان چھوٹی سی ٹی شرٹ کے ساتھ گھٹنوں سے پھٹی پینٹ پہنے اور بالوں کی پونی بنائے اندر داخل ہوا اور بسما کو سیلفیاں بناتے دیکھ کر کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ اف توبہ، آج کل کی لڑکیوں کو بس یہی کام ہے، چاول پکائیں گی تو وہ بھی فیس بک پر، چائے کا کپ آدھا رہ جائے گا تو وہ بھی فیس بک پر، چھینک ماریں گی تو وہ بھی فیس بک پر۔ جس نے فیس بک بنائی ہوگی وہ بھی سر پیٹ رہا ہوگا کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ بائی دا وے، یہ جہیز آیا کہاں سے؟ برہان مذاق کرتے ہوئے بولا تو بسما غصے سے اسے گھورنے لگی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے اور تم دستک دیے بغیر میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ تکلیف مجھے نہیں، آپ کی آدھی قوم کو یہ گفٹس دیکھ کر ہوگی جو جیلسی کے مارے آہیں بھریں گی۔ ویسے یہ فیس بک ہے ایک مصیبت۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ خود پڑھتے نہیں اور فضول باتیں کرتے رہتے ہو، بسما نے اسے ڈانٹا۔ پڑھ ہی رہا تھا کہ چائے کی طلب ہوئی اور آپ کے پاس چلا آیا۔ ایک کپ چائے تو بنا دیں، برہان نے نرمی سے کہا۔ دفع ہو جاؤ، مجھ سے نہیں بنتی چائے، بسما غصے سے اپنی ساری چیزوں کو بیگ میں ڈالتے ہوئے بولی۔ فیس بک کا غصہ مجھ پر تو نہ نکالیں، وہ پھر ہنستے ہوئے بولا۔ تم جاتے ہو کہ نہیں؟ بسما نے غصے سے کشن اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا تو وہ ہنستا ہوا باہر چلا گیا۔